اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور سبیل قرآن کی اس پہل رمضان ٹو رمضان وتھ سبیل قرآن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایک قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا ذکر مبارک انزلناه افأنتم له منکرون۔ اور یہ قرآن ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ تو دوستو، ابھی آپ نے سورہ انبیاء کی 50ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا۔ اب آئیے اس آیت کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے مبارک ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے تھوڑے سے عرصے میں کائنات کو ہی بدل ڈالا۔ اس نے انسانوں کو شرک سے نکال کر توحید پرست بنا ڈالا، انتشار و تفرقے کے عذاب سے نکال کر وحدت و محبت کی لڑی میں پرو دیا، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنیوں میں لا کھڑا کیا، وحشت و درندگی سے نجات دلا کر تہذیب و تمدن کی زندگی عطا کر دی، فقیری مٹا کر امیری عطا کر دی، آلودگی کے دلدل سے نکال کر نظافت کے باغ میں لا کھڑا کیا، فقیروں کو غنی کر دیا، جمود کو حرکت دے دی، خرافات کے گڑھوں کھائیوں سے نکال کر حقائق کی بلندیاں عطا کر دی، ذلت سے نکال کر سر پر عزت کا تاج رکھ دیا، طاغوت کی اطاعت سے نجات دلا کر معصوم کی اطاعت کے جوہر عطا کر دیے، غفلت سے اٹھا کر بیدار کر دیا، کفر سے آزادی دے کر ایمان کی دولت بخش دی، اور ایک کلمے سے ظلمت کا خاتمہ کر کے کائنات کو چکا چوند کر دیا۔ اس آیت سے قبل جو آیت ہے اس میں تورات کے لیے صرف ذکر کے کلمے کو بیان کیا گیا، لیکن اس آیت میں جب قرآن کا ذکر آیا تو کہا گیا ذکر مبارک۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی توصیف فرقان اور نور کے ساتھ بھی کی گئی ہے۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغامات بیان ہوئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کے پیغام ہر زمانے اور ہر نسل میں کروڑوں قلوب کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ ذکر مبارک۔ نمبر 2، قرآن کی برکت قابل انکار نہیں ہے۔ افانتم لہ منکرون۔ دوستو، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ انبیاء کی 50 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 4 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ اور بالتحقیق ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے کامل رشد عطا کیا اور ہم اس کے حال سے باخبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی پوجا کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا یقیناً تم خود اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، آپ نے ابھی نورانی آیات کی تلاوت اور ترجمے کو سنا۔ اب آئیے ان کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
گزشتہ آیات میں تورات اور قرآن مجید کا ذکر آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کا بھیجنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گمراہ لوگوں کو دعوت دینے کا نظام بھیجا تھا۔ جب بت پرستی کی تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ سامنے آتا ہے کہ ابتدا میں جہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا وہ کچھ اس طرح کا تھا۔ لوگوں نے اپنے بزرگوں کی یاد میں ان کے ہاں اپنے مجسمے بنائے، پھر وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ مقدس قرار دیے گئے، پھر وہ قابل پرستش ہو گئے۔ تماثیل تمثال کی جمع ہے جس کے معنی ہے بے روح مجسمہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا اہم پیغامات بیان ہوئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، بعثت سے قبل تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی توجہ کے مرکز تھے۔ من قبل وکنا بہ عالمین۔ نمبر 2، حقیقی رشد وہ ہے جو انسان کو توحید پرستی کی طرف لے جائے۔ رشدہ اذ قال لأبیہ۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام رشد کو قبول کرنے کی آمادگی رکھتے تھے۔ رشدہ کہا گیا ہے نہ کہ رشدن کہا گیا ہے۔ تمام انسانوں کی استعداد و صلاحیت حصول رشد و ہدایت کے لیے آپس میں مختلف ہے۔ نمبر 4، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے میں سن و سال میں کوئی فرق نہیں۔ قال لأبیہ۔ نمبر 5، نہی عن المنکر کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ قال لأبیہ۔ نمبر 6، نہی عن المنکر میں تعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ایک آدمی ایک گروہ کو نہی عن المنکر کرتا ہے۔ قال لأبیہ وقومہ۔ نمبر 7، جب ہم نہی عن المنکر کریں تو اس کا آغاز بڑی برائی سے کریں۔ ما هذه التماثیل۔ نمبر 8، نہی عن المنکر کا مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ ما هذه التماثیل۔ نمبر 9، باطل اور برائیوں کی حقارت کرنا چاہیے۔ ما هذه التماثیل۔ نمبر 10، جب نہی عن المنکر کریں تو لوگوں کو ان کی اپنی شخصیت و کرامت انسانی سے آگاہ کریں۔ انتم لہا عاکفون، یہ نہیں فرمایا تعاکفونہا۔ نمبر 11، رشد کی تجلیاں خرافات سے جنگ کی دعوت دیتی ہیں اور خرافات کو ختم ہونے پر مجبور کرتی ہیں۔ رشدہ اذ قال۔ نمبر 12، آبا و اجداد اپنی نسل کی گمراہیوں کے اسباب خود بنا جاتے ہیں۔ وجدنا آباءنا۔ نمبر 13، آبا و اجداد کی اولاد کے حق میں تربیت ایک مؤثر راستہ ہے، چاہے کہ اس کی طرف متوجہ نہ بھی کیا جائے، اولاد ضرور ان کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ وجدنا آباءنا۔ نمبر 14، آبا و اجداد کی اندھی تقلید اور ان کی محبت میں مرنا مارنا مذموم و ممنوع ہے۔ وجدنا آباءنا انتم و آباؤکم۔ نمبر 15، نہی عن المنکر کے معاملے میں شرم و حیا اشارے کنایے سے بات کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انتم و آباؤکم فی ضلال مبین۔ نمبر 16، قدامت، پرانا ہونا اور کثرت میں سے کوئی بھی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ انتم و آباؤکم فی ضلال مبین۔ نمبر 17، عقائد کی تکیہ گاہ استدلال ہے نہ کہ آبا و اجداد کے طریقے۔ وجدنا آباءنا و آباؤکم فی ضلال مبین۔ نمبر 18، گمراہی کے بھی درجے ہیں، ضلال مبین۔ تو دوستو آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے عقائد کو دلیلوں کے ذریعے سے معلوم کرے، نہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے والدین ایسا کرتے تھے انجام دے۔ یہ چیز پروردگار عالم پسند نہیں کرتا ہے، اسی لیے اعتقاد میں تقلید نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔